حویلی کی بیٹی ایپیسوڈ 2 شامیر کی ویگو اس کے علاقے کی طرف رواں دواں تھی۔ وہ آگے بیٹھا ہوا تھا۔ 25 سالہ مراد جو کہ شامیر کا سب سے خاص بندہ تھا، وہ گاڑی ڈرائیور کر رہا تھا۔ حریم پیچھے بیٹھی اپنا کوئی گناہ یاد کر رہی تھی جس کی سزا اسے اس کی صورت میں ملی تھی۔ سرخ رنگ کے گھیردار فراق میں دوپٹے کے پلو سے گھونگھٹ بنائے وہ بیٹھی شامیر کو دیکھ رہی تھی، جس کا رخ آگے ریمنڈ اسکرین پر تھا۔ شفون کے باریک دوپٹے سے وہ اسے دیکھ سکتی تھی۔ حریم کے ساتھ شامیر کی ایک ملازمہ بیٹھی ہوئی تھی جو کہ اس کی خاص ٹائی گئی تھی۔ راستہ کافی لمبا تھا۔ اس سفر میں ان کو اب 1.5 گھنٹہ بیت چکا تھا۔ آگے جانے میں اور کتنا سفر باقی تھا؟ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد گاڑی شامیر کے گاؤں کے حدود میں داخل ہوئی تو حریم نے دیکھا کہ گاؤں کے کچھ لوگ اسلحہ ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، شاید خوشی کے مارے۔ یہ رسم ہوا کرتی تھی، جب کوئی بدلہ لے کر واپس آتا تو گاؤں کے لوگ خوشی سے فائرنگ کرتے تھے، لیکن بدلے کی وجہ سے نہیں بلکہ شامیر کے نکاح کی وجہ سے کی گئی تھی یہ فائرنگ۔ گاؤں کے لوگ اس بات کو جیت سمجھ رہے تھے کہ سردار شاہ نواز کی بیٹی کو شامیر ونی میں لے کر آیا ہے۔ حویلی پہنچتے پہنچتے شام کے سائے ڈھل چکے تھے اور رات نے اپنی چادر پھیلا لی تھی۔ حویلی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھی۔ یہ ماڈرن طرز کی حویلی تھی جس میں اسٹائلش قسم کی لائٹیں لگی ہوئی تھیں۔ کچھ سال پہلے ہی اس حویلی کو توڑ پھوڑ کر ماڈرن کیا گیا تھا۔ شامیر کو اس لڑکی میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی جس سے کچھ دیر پہلے اس کا نکاح ہوا تھا، اور حریم کی نظروں میں شامیر اس وقت گر گیا تھا جب اس نے اسے ونی میں مانگا تھا۔ پیسے مانگتا تو شاید حریم اس سے اتنی نفرت نہ کرتی۔ شامیر کی گاڑی کے بریک مارتے ہوئے اس کے پیچھے والی تمام گاڑیوں نے بھی بریک مار دی تھی۔ حریم کی حالت غیر ہونے لگی، مگر اس نے خود کو مضبوط کیا ہوا تھا۔ شامیر ایک جھٹکے سے اترا۔ اسے اندر لے آؤ، حریم کے ساتھ بیٹھی ہوئی سائدہ کو وہ ہدایت دیتا ہوا کہا۔ سائدہ حریم کو لے کر وہاں کے آ گئی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ سامنے سلطانہ خاتون کھڑی تھی۔ لے آیا ہوں اماں ظفر کی بہن کو، شامیر نے سلطانہ خاتون سے کہا۔ یہ ونی میں لائی گئی ہے، انہی کو پڑھائی ہوئی تھی شامیر کو۔ سلطانہ خاتون آہستہ سے چلتی ہوئی حریم کے قریب آئی۔ شامیر نے وہاں موجود تمام گارڈز اور ملازموں کو انگلی کے اشارے سے جانے کا کہا تو وہ سب کسی بوتل کے جن کی طرح وہاں سے غائب ہو گئے۔ اب وہاں صرف مراد سجدہ اور کھڑے تھے۔ مراد شامیر کا خاص تھا اور سائدہ سلطانہ خاتون کی۔ شامیر، سلطانہ خاتون نے نظروں کے اشارے سے کچھ حکم صادر کیا تو شامیر سمجھ گیا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ حریم کسی مجرم کی طرح وہاں سر جھکے کھڑی تھی، جیسے کوئی بے جان مورتی ہو، تراشی ہوئی۔ شامیر آہستہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مراد، ویڈیو بھرو، شامیر نے اپنا موبائل مراد کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ مراد نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کیمرہ آن کیا۔ حریم سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ شامیر کیا کرنے والا ہے اس کے ساتھ۔ حریم کی نظریں اب شامیر میں جوتوں کی طرف تھی جو نوریزی طرز کی سیاہ چمکدار تھی۔ شامیر نے اس کا گھونگھٹ پلٹا۔ اس نے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ چہرہ ایک پھول کی طرح شاداب، چہرہ اس کا ہے یا کوئی مہتاب، چہرہ جیسے کلی، چہرہ جیسے کنول، چہرہ جیسے تصور بھی تصویر بھی، چہرہ ایک خواب بھی چہرہ تعبیر بھی، چہرہ کوئی الف لیلہ کی داستان بھی، چہرہ ایک پل یقین، چہرہ ایک پل گمان، چہرہ جیسے کہ چہرہ کہیں بھی نہیں، ماہ روح ماہ جبیں۔ شامیر کے دل سے آواز آئی۔ وہ ایک پل کو اس کے چہرے سے ایسے کھو گیا جیسے دنیا میں اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، اور اگلے ہی پر جنید کا خون میں لت پت چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھیں تیز سے سرخ ہو گئی، دل کا گلا گھونٹ دیا، بدلے کی آگ جلانے لگا۔ اگلے ہی پل اس کا ہاتھ اٹھا اور ایک
زنانے دار تھپڑ حریم کے گال پر اس نے دے مارا۔ یہ تھپڑ اتنا شدید کھا کہ حریم اپنا توازن قائم نہ کر سکی اور لڑکھڑاتی ہوئی ماربل کے فرش پر جا گری۔ حریم کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شامیر نے اسے تھپڑ مارا ہے، حالانکہ وہ سب سے اپنا ذہن تیار کر کے آئی تھی۔ حریم نے نظر اٹھا کر شامیر کو حیرت اور دکھ سے دیکھا۔ مراد ویڈیو بند کر چکا تھا۔ مراد کا دل بھی جیسے دہل گیا ہو اس منظر پر جسے اس نے اپنے کیمرے میں آنکھ میں قید کیا تھا۔ شامیر کو دیکھ رہی تھی کہ شامیر نے اپنا ہاتھ اس کے حریم کے تھپڑ مارا تھا، وہ اس سے سامنے کھڑکی پر دے مارا اور کھڑکی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ حریم نے دیکھا شامیر کی ہتھیلی سے اب خون رس رہا ہے۔ وہ اسے حیران پر حیران کیے جا رہا تھا۔ کیا اس شخص نے خود کو سزا دی ہے؟ اس تھپڑ کی جو اس نے مجھے مارا اور اپنا ہاتھ زخمی کر دیا؟ حریم سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ فرش پر ہی بیٹھ گئی۔ شامیر نے یہ کیا کیا تم نے سلطانہ خاتون؟ فوراً آگے بڑھی اور اس کا خون آلود ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سائدہ جلدی سے پٹی لاؤ۔ سلطانہ خاتون کے حکم پر سائدہ فوراً بھاگتی ہوئی اور فرسٹ ایڈ کا سامان لے آئی۔ تم سے ایسی بچگانہ حرکت کی توقع ہے کہ نہیں مجھے شامیر، سلطانہ خاتون نے اس کے ہاتھ میں پٹی باندھتے ہوئے کہا۔ شامیر نے ایک نظر حریم پر ڈالی جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بچہ کسی جن سے خوف زدہ ہو کر اسے دیکھ رہا ہو۔ آنکھیں دیکھی تو میں دیکھتا رہ گیا، جام دونوں اور دونوں ہی دو آتشاں، آنکھیں یا میکدے کے دو باب ہیں، آنکھیں ان کو کہوں یا کہوں خواب ہیں، آنکھیں نیچی ہوئی تو حیا بن گئی، آنکھیں اونچی ہوئی تو دعا بن گئی، آنکھیں اٹھ کر جھکی تو دعا بن گئی، آنکھیں جھک کر اٹھی تو قضا بن گئی، آنکھیں جن میں ہے آسمان و زمیں، نرگسی نرگسی، سرمئی سرمئی۔ شامیر کے دل سے پھر آواز آئی۔ حریم کو جھیل سی آنکھوں نے دیکھ کر اس نے پھر سر جھکا دیا۔ وہ اب صوفے پر بیٹھا تھا اور سلطانہ خاتون اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ مراد بھی حیران تھا۔ وہ اب حریم کو دیکھ رہا تھا، پھر شامیر کے خوف سے نظریں ہٹا لی۔ اس کے دائیں کندھے پر رائفل لٹک رہی تھی، ہلکی داڑھی، سفید رنگ کا لباس، کاندھے پر سیاہ شال اوڑھے۔ حریم اس کے ہاتھ میں موبائل کو دیکھنے لگی جس میں اس نے ویڈیو بھری تھی۔ مراد یہ ویڈیو شاہ نواز کے گھر کسی کے نمبر دے کر انہیں بھیجنا ہے کل۔ آج کے لیے اس لڑکی کی رخصتی ہی کافی ہے، سلطانہ خاتون نے مراد سے کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میرے گھر والے تڑپ جائیں گے۔ حریم کی حالت غیر ہو گئی ویڈیو کا سوچ کر۔ اماں میں تھک گیا ہوں، مجھے آرام کرنا ہے، شامیر کہتا ہوا اٹھا اور ایک نظر پھر حریم پر ڈالی۔ اور یہ لڑکی سائیں؟ سجدہ فوراً بولی۔ مجھے نہیں پتہ اس کا، میری نظروں کے سامنے نہ آنے پائے یہ لڑکی آج کے بعد، شامیر کہتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ شامیر کے جانے کے بعد سلطانہ خاتون اٹھی اور حریم کے قریب آئی۔ اگر تیرے بھائی میں ذرا سی بھی غیرت باقی ہے نا تو وہ تجھے آزاد کروانے ضرور آئے گا، لیکن تب تک تو حویلی میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے رہے گی، اور شامیر کی بیوی کے مقام کا تو سوچنا بھی مت۔ یہ تھپڑ جو آج تجھے پڑا ہے نا، ہر پل تجھے تیری اوقات یاد دلائے گا۔ جس دن ظفر نے خود کو شامیر کے حوالے کر دیا اس دن تو آزاد ہو جائے گی۔ سلطانہ خاتون نے کھڑی سنا دی۔ سائدہ اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، سلطانہ خاتون نے کہا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب صرف حریم، سائدہ اور مراد موجود تھے۔ سائدہ نے حریم کو بازو سے پکڑا۔ چل اٹھ، سائدہ انتہائی حد امیز لہجے میں بولی۔ آرام سے سائدہ، شامیر کی بیوی ہیں یہ، مت بھول نکاح ہوا ہے ان کا شامیر سے۔ مراد سے یہ سلوک نہ جانے کیوں برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تمہیں بڑا ترس آ رہا ہے اس پر، سائدہ نے منہ بنا کر مراد سے کہا۔ مراد نے ایک نظر حریم پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔
شاہ نواز کی حویلی میں رات کے اس پہر موت کا سا سما تھا۔ ہر فرد پہلو بدل رہا تھا، مگر نیند کسی کو بھی نہیں آ رہی تھی۔ یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، آمنہ بیگم سجدہ ریز تھی۔ سو جاؤ آمنہ، شاہ نواز نے اپنی بیگم سے کہا۔ آپ سو سکتے ہیں، آمنہ بیگم بولی۔ ایک نہ ایک دن تو اسے اس گھر سے رخصت ہونا ہی تھا، شاہ نواز بلوچ نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس طرح سے؟ اسے آپ رخصتی کہتے ہیں؟ کوئی جنازہ بھی ایسے نہیں جاتا جیسے میری بیٹی گئی ہے۔ مردے کو بھی امید ہوتی ہے کہ خدا اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا، مگر میری بیٹی تو درندے کے پاس گئی ہے، آمنہ بیگم نے کہا۔ شامیر درندہ نہیں ہے، شاہ نواز نے کہا۔ آپ دے لیں خود کو دلاسا، جتنا دینا ہے۔ سچ یہی ہے کہ میری بچی آمنہ بیگم رونے لگی۔ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، سو اس کے حویلی کے مکینوں کو بھی آنے لگی تھی۔ ولید اپنی رائفل صاف کر رہا تھا، وہ بپھرا ہوا شیر بنا بیٹھا تھا۔ شامیر مرے گا میرے ہاتھوں، سمجھتا کیا ہے میری منگ لے جائے گا اور میں تماشا دیکھتا رہوں گا، ولید نے کہا۔ آرام سے ولید، آرام سے، ظفر والی غلطی نہ کرنا، ریحان نے سمجھایا۔ وہ دونوں حویلی کی چھت کے اوپر بیٹھے تھے۔ سمجھ نہیں آتا کہ ظفر کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، ولید بولا۔ مجھے تو لگتا ہے شاہ نواز چچا نے اسے خود روپوش کرا دیا ہے۔ سب ڈرامہ ہے کہ ظفر بھاگ گیا ہے، ریحان نے کہا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، ولید نے رائفل لوڈ کرتے ہوئے کہا۔ حریم بوجھل قدموں سمیت ساجدہ کے کمرے میں آئی، جو کہ حویلی کی پچھلی طرف تھا۔ وہاں 2 چارپائیاں رکھی ہوئی تھی۔ یہ تمہارا بستر ہے، ساجدہ نے ایک لحاف چارپائی پر بچھاتے ہوئے کہا۔ حریم وہاں لیٹ گئی۔ پہلے تو مجھے لگا شامیر گیا کام سے، جب اس نے تمہارا گھونگھٹ پلٹا تھا، پھر ضرور بھائی کی یاد آ گئی ہوگی، ساجدہ نے اپنی چارپائی اور لیتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، یہ کہ سلطانہ بیگم ہے نا، یہ شامیر کی سگی ماں نہیں ہے۔ شامیر کی تو ماں اس کو جنم دیتے ہوئے ہی درد میں مر گئی تھی۔ پھر سال بعد سلطان میر نے سلطانہ خاتون سے نکاح کیا تھا۔ ان کا نام تو شگفتہ ہے، لیکن سلطان میر کی وجہ سے ان کا نام سلطانہ رکھا گیا تھا، یہاں آ کر ساجدہ بتانے لگی۔ وہ باتوں کی بے حد شوقین تھی اور نئے انکشافات کرنے لگی تو وہ اپنا شوق پورا کر رہی تھی۔ حریم اپنے ماتھے اور اپنا بازو رکھے کسی غیر مرئی نکتے کو دیکھے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ ساجدہ کو سن بھی رہی تھی کہ نہیں۔ جنید سائیں نہ سلطانہ خاتون کے بیٹے تھے، یعنی شامیر سائیں کے سوتیلے بھائی، لیکن پیار سگوں سے بھی بڑھ کر تھا دونوں میں، ساجدہ نے بتایا۔ شامیر سائیں تو سلطانہ خاتون کے حکم کے تابع ہے، جیسا وہ کہتی ہیں ویسا ہی کرتے ہیں۔ تمہیں خون بہا میں مانگنے کا حکم بھی سلطانہ خاتون نے ہی دیا تھا، شامیر سائیں کو ساجدہ نے کہا۔ ساجدہ بولے جا رہی تھی کہ اچانک حریم کو دیکھا تو وہ سو چکی تھی۔ بیچاری، ساجدہ نے کہا اور لائٹ آف کر دی۔ وہ پہلو بدل بدل کر تھک گیا تھا، اسے ہاتھ میں درد ہو رہا تھا، اس نے پین کلر بھی لیا اور پھر سے لیٹ گیا۔ بار بار آنکھوں کے سامنے حریم کا چہرہ آ جاتا، اب وہ اپنے پٹی شدہ ہتھیلی کو دیکھ رہا تھا۔ جاری ہے۔